إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں یہ نظام بنایا ہے کہ انسانوں میں سے کوئی بھی انسان غلطی، گناہ اور بھول چوک سے پاک نہیں ہے. گناہوں سے حفاظت اللہ رب العالمین نے صرف انبیاء کرام کو عطا کیا ہے. اس لیے انبیاء کو معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے. ان کے علاوہ پوری دنیا انسانیت میں کوئی کتنا ہی بڑا امام، کتنا ہی بڑا عالم اور کتنا ہی بڑا محدث اور فقیہ کیوں نہ ہو، مگر ضروری ہے کہ انسانیت کے تقاضے کے ناطے اس سے غلطی ہو، بھول چوک ہو، غلط بات کہے. یہ انسانیت کا تقاضا اور انسانی فطرت کا لازمہ ہے. اس لیے اگر انسان سے غلطی ہو، انسان لغزش کا ارتکاب کرے، تو دانائی یہ ہے کہ فوراً اپنی غلطی کا ادراک کرنے کے بعد وہ واپس پلٹے، رجوع کرے، توبہ کرے اور اپنے کیے ہوئے عمل پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد اور احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان کا ہر فرد گنہگار، خطاکار اور غلطی کرنے والا ہے، لیکن بہترین غلطی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو پلٹتے ہیں، گناہوں سے رجوع کرتے ہیں، غلطیوں سے اپنے توبہ کرتے ہیں. یہ سب سے بہتر لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث ہمیں دو بات بتاتی ہے. ایک بات تو یہ کہ غلطی کرنا عیب نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. دوسری بات یہ بتاتی ہے کہ غلطی کرنے کے بعد پلٹنا یہ فضیلت اور شرف کی بات ہے کیونکہ اللہ کے سب سے بہتر بندے یہ لوگ ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ غلطی کرنے کے بعد غلطی پر جمے رہتے ہیں، غلطی معلوم ہونے کے بعد اسے بدلنا نہیں چاہتے، وہ اللہ کی نظر میں انتہائی بدترین اور انتہائی مبغوض لوگ ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کی طرف پلٹنے والے، غلطی کو ماننے والے، اپنی لغزش کو تسلیم کرنے والے بہتر قرار پائے تو جو اس کے اپوزٹ لوگ ہیں جو ایسا نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ وہ اس کے الٹا ہوں گے. اس کا مطلب کہ وہ بدتر لوگ ہیں جو اپنی غلطی جاننے کے بعد بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی غلطی معلوم ہونے کے بعد بھی اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں نہیں تیار ہوتے بھائی؟ ناک کٹ جائے گی، سماج میں ہماری عزت کہاں رہ جائے گی، دنیا کیا کہے گی. یہ سب چیزوں کی کیا حقیقت ہے میرے دوستو؟ ان سب چیزوں کا ثمرہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کیا ملے گا سوائے اس کے کہ جب آپ کی یہ سانس ٹوٹے، آپ کی یہ آنکھ بند ہو، تو جتنا آپ کا یہ کر و فر اور جتنا آپ کا یہ لاؤ لشکر اور جتنی آپ کی انانیت ہے سب زمین کے اوپر پڑی رہ جائے گی اور کوئی آپ کو گوارا نہیں کرے گا. آپ زمین کے نیچے اور اللہ کے پاس پہنچیں گے، کچھ حاصل ہوگا اس کا. اس کے برخلاف اسلام نے جو تعلیم دیا ہے
اس کی ایک دو مثالیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں اور ترمذی اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس صرف 2 کونا چومتے تھے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کونے چومتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اعتراض کیا۔ اب آپ سمجھیے گا اس بات کو، عبداللہ بن عباس اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے آدھے مرحلے میں رہے ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ نہیں ہوئے تھے، بچے تھے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کتنے بھی بڑے ہو جائیں مگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے آدھے تک پہنچیں گے وہ۔ عبداللہ بن عباس نے معاویہ پر اعتراض کیا، کہا کہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 کنارے چومتے ہوئے دیکھا ہے، رکن یمانی اور حجر اسود، یہ 2 کونا آپ چومتے تھے اور بقیہ یہ دونوں کنارے آپ نہیں چومتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خانہ کعبہ کا کوئی بھی حصہ لائق ترک نہیں ہے، خانہ کعبہ کا کوئی بھی حصہ مہجور نہیں ہے، یعنی چھوڑ دینے کے لائق نہیں ہے، اس لیے یہ بھی خانہ کعبہ ہے، یہ کونا بھی اور یہ کونا بھی خانہ کعبہ ہے، اس لیے دونوں کو چوما جائے گا۔ اس پر مسند احمد کی روایت میں اضافہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے اللہ کے رسول کے اندر اسوہ حسنہ ہے، اور نبی نے نہیں کیا پھر آپ کیوں کرو گے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا، تیری بات سچی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلیفہ وقت اس وقت پورے عالم اسلام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور بلا شرکت غیر اسلامی قلمروں میں ان کا سکہ چلتا تھا، اور ان کے سامنے جب ایک بچے نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہیں، چوما صرف 2 کونے جائیں گے، حجر اسود اور رکن یمانی، اور جب انہوں نے کہا کہ کوئی حصہ چھوڑا نہیں جائے گا، عقلی گھوڑا دوڑایا، تو کہا کہ نہیں عم محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا ہے اس کو کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور فوراً خوبی دیکھیے، فوراً اعتراف کیا، خلیفہ ہونے کے باوجود، بڑا ہونے کے باوجود ان کی بڑائی نے ان کو منع نہیں کیا، ان کی عظمت نے ان کو نہیں روکا کہ نبی کے حکم کو اپنی عقلی گھوڑے سے روندنے کی کوشش کریں۔ ذرا آپ سمجھیے گا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تسلیم کیا اور کہا صدقت، تمہاری بات صحیح ہے، تم سچ کہہ رہے ہو، بات تمہاری مانی جائے گی۔ مسلم اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین کو بٹائی پر نہ دیا جائے، زمین کو بٹائی پر دینے سے منع کیا ہے۔ زمین کو بٹائی پر دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی کھیتی کسی دوسرے کو دے دے کہ تم بٹائی کرو، لیکن کھیتی کے فلاں حصے میں جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی اور باقی تمہاری ہوگی، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یا یہ شرط لگائے کہ اس کھیت کی پیداوار سے مجھے اتنا غلہ چاہیے، تو وہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلہ اس کھیت میں پیدا نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں عبداللہ بن عمر یہ سابقون اولون میں سے ہیں، اور فقیہ صحابہ کہا جاتا ہے ان کو، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی ہے 40 سے لے کر کے 60 تک، یعنی 20 سال یہ خلیفہ تھے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رافع نے حدیث بیان کیا ہے کہ آپ نے زمین کو بٹائی پر دینے سے منع کیا ہے۔ کہا کیسی حدیث بیان کر دیا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور زمین کو بٹائی پر دیتے تھے اور ابھی تک ہوتا چلا آیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سالم کو لیا، اپنے آزاد کردہ غلام نافع کو لیا، کہا چلو ذرا رافع کے گھر چلتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کے گھر، پوچھتے ہیں کون سی حدیث بیان کیا، میں تو نبی کے ساتھ رہتا تھا مگر مجھے معلوم نہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے گھر گئے، ان سے کہا کہ یہ کون سی حدیث ہے جو تم بیان کرتے ہو؟ انہوں نے سنایا کہ ایسی اور ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور میرے چچا زہیر بن رافع جب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک ایسی چیز سے منع کر دیا ہے
جو ہمارے لیے بہتر اور فائدے مند تھی، ہمارے لیے ایک ایسی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے جو ہمارے لیے اچھی تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس سے بھی بہتر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس چیز سے بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے زمین کو بٹائی پر دینا ترک کر دیا۔ کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو اور مجھے اس کا علم نہ ہو سکا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہو اور مجھے اس کی خبر نہ ہو سکی ہو۔ یہ کون ہیں؟ یہ میرے اور آپ جیسے عام انسان نہیں ہیں، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، جن کو فقیہ صحابہ سابقون اولون میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ حکم مجھ کو معلوم نہ ہو، اور ہمارے لوگ کہنے رہے میں 40 سال سے کر رہا ہوں، ہم نے اس مسجد میں کبھی جمع بین الصلاتین نہیں پڑھی۔ ارے بھائی نہیں آپ نے پڑھی، غلطی کس کی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہے کہ نبی کی حدیث معلوم ہونے کے بعد اس پہ زبان درازی کرنا اور اس سے اپنی عقل کے گھوڑے لڑانا کتنی دانش مندی ہے آپ کی۔ آپ ذرا سنیے، ابن ابی حاتم نے جرح و تعدیل کے مقدمہ میں بسند صحیح روایت کیا ہے عبداللہ بن وہب مصری امام اہل مصر رحمت اللہ علیہ سے۔ ابن ابی حاتم کی سند ڈائریکٹ انہوں نے ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ سے روایت کیا ہے، جو اپنے چچا عبداللہ بن وہب سے، عبد الرحمن سے روایت کیا جو اپنے چچا عبداللہ بن وہب سے روایت کرتے ہیں۔ یہ سند بالکل ثابت ہے۔ وہ عبداللہ بن وہب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، پورے 20 سال تک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی میں تھے۔ امام مالک امام اہل مدینہ ہیں، لیکن عبداللہ بن وہب یہ امام اہل مصر ہیں۔ آ کر کے مدینے میں ٹھہرے رہے۔ کہا کہ ایک دن 10 میں بیٹھا تھا، کسی نے آ کر کے پوچھا امام مالک سے، کہا آپ یہ بتائیے کہ وضو میں انگلیوں کے درمیان خلال کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ کہا نہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے وضو میں انگلیوں کے درمیان خلال نہیں کیا جائے گا۔ عبداللہ بن وہب نے سنا، چپ رہے۔ اس کے بعد جب مجلس کٹی، لوگ اٹھے تو گئے استاد کے پاس، کہا حضرت آپ نے سے یہ جو سوال ہوا ہے، آپ نے یہ جو جواب دیا ہے، اس کے بارے میں میرے پاس ایک حدیث ہے۔ کہا کیا حدیث ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے اور عبداللہ بن لحیہ نے اور عمرو بن حارث نے حدیث بیان کیا ہے، اور انہوں نے یزید بن عمرو سے روایت کیا ہے، اور یزید بن عمرو نے روایت کیا ابو عبد الرحمن الحبلی سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے مستورد بن شداد سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو وضو میں اپنی کانی انگلی سے اپنی انگلیوں کا خلال کرتے تھے، یعنی اپنی کانی انگلی کو انگلیوں کے درمیان داخل کرتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا ما سمعت بهذا الحديث الا الساعة، اس سے پہلے میں نے یہ حدیث سنی ہی نہیں ہے، اس سے پہلے میں نے یہ حدیث سنی ہی نہیں، آج پہلی بار میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب امام وقت سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ وضو کے اندر انگلیوں میں خلال کیا جائے گا۔ وہ اپنے زمانے کا امام اہل مدینہ، وہ اس کو جب بتایا گیا تو اس کی ناک تو کبھی نہیں اونچی ہوئی کہ اس کی ناک نبی کے فرمان سے اعلیٰ اور بلند ہو جائے، اس کی عظمت اور برتری اس کو کبھی مانے نہیں بنی کہ وہ نبی کی بات کو قبول کرنے میں چوں اور چرا کرے، اور وہ بھی امام اور ایک شاگرد بتا رہا ہے، عالم اور استاد اور اس کا ایک شاگرد اس کو رہنمائی کر رہا ہے بغیر کسی حرج کے۔ عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کہ بعد میں میں نے دیکھا کہ جب کوئی سوال کرتا ہے ان سے تو کہتے ہیں کہ انگلیوں کا خلال کیا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں مختلف ادوار سے میں نے آپ کو بتائی ہیں، مختلف زمانے سے میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ میرے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر دین کی جو حجت قائم کیا ہے وہ اپنے کلام کے ذریعہ اور اپنے نبی کے فرمان کے ذریعہ، یہی 2 چیزیں اللہ کی حجت اللہ کے بندوں پر قائم کرتی ہیں، اور اللہ کا کوئی حکم جب ان دونوں چیزوں کے ذریعہ ہم انسانوں کو معلوم ہو جائے تو ہم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے رسم و رواج کی پرواہ کرے،
اپنے امام اور عالم کے پیچھے پڑے، اپنے باپ اور دادا کے پیچھے پڑے، اپنے کسی بھی چیز کے پیچھے پڑے اور نبی کی بات کا معارضہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ ایمان نہیں ہے میرے دوستوں۔ یہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے، مگر یہ دین نہیں، یہ ایمان نہیں، یہ محبت نہیں، کوئی اور چیز ہو تو ہو۔ لیکن ایک مومن آدمی، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا انسان، جب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا جائے تو اس کی عادت، اس کا ایمان اس بات پر مجبور کرے گا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اب اگر کوئی انسان نبی کے فیصلے کو، نبی کے حکم کو اور نبی کے فرمان کو رد کرنے کے لیے، اسے ٹالنے کے لیے، اسے نہ ماننے کے لیے دوسری حجتیں پیش کرے، مثال کے طور پر آج تک اس گاؤں میں کوئی عالم نہیں پیدا ہوا، ایک عالم دنیا میں وہی پیدا ہوا ہے، آج تک کسی کو یہ حدیث نہیں ملی، آج تک کسی نے نہیں بتایا، تو نہیں بتایا تو جرم کس کا ہے؟ مجرم کون ہے؟ جو بتا رہا ہے کہ نبی کی حدیث ہے، یا مجرم وہ ہے کہ جو جاننے کے باوجود چپ رہا؟ کیونکہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہر مدرسے میں فارغ التحصیل علماء کو پڑھائی جاتی ہے، بغیر بخاری اور مسلم پڑھے کوئی آدمی عالم نہیں بنتا ہے، پڑھائی گئی پڑھا ہے اور اس کے باوجود اس نے نہیں بتایا، تو مجرم کون ہے؟ بولنے والا مجرم ہے، بتانے والا مجرم ہے، یا نبی کی احادیث کو رد کرنے والا مجرم ہے؟ ذرا ایک بار سوچو آپ میرے دوستو، ایک بار غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اگر آ کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ کو کہیں کہ ٹھنڈک کی وجہ سے آپ جمع بین الصلاتین کرو، تو آپ کیا کہو گے؟ کہ نہیں، باپ دادا نے نہیں سکھایا ہے، 60 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں مگر میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ بتاؤ، ہمت ہے آپ کو کہنے کی؟ اور اگر کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اور اگر یہی بات آپ نبی کی حدیث کے ساتھ کرتے ہو تو، اگر آپ یہی بات نبی کا فرمان سننے کے بعد کرتے ہو تو کیا بچے گا؟ آپ سنیں، بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا زمین کی سینچائی کو لے کر کے، دونوں میں اتفاق رائے نہیں بن سکا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کھیت میں پانی پہلے کون سینچائی کرے، کیونکہ پانی جدھر سے آ رہا ہے پہلے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت پڑتا ہے اور اس کے بعد انصاری کا کھیت پڑتا ہے۔ تو انصاری چاہ رہا تھا کہ کھیت تمہارا پہلے پڑتا ہے، پانی سے قریب، اس لیے مجھے پہلے پانی دے دو، بعد میں تم سینچ لینا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں بھائی، پانی میرے کھیت سے قریب ہے، مجھے پہلے سینچنے دو، اس کے بعد تم سینچنا۔ دونوں میں طے نہیں ہو سکا۔ دونوں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبیر، تم کھیت کو اپنے سینچ لو اور اس کے بعد اپنے پڑوسی انصاری کے پاس پانی چھوڑ دو، جانے دو۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو اس کو اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا کہ یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے، ان کان ابن عمتک، یہ فیصلہ آپ نے اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھوپھی جات بھائی ہے، آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے، اس لیے اس کے حق میں آپ نے غلط فیصلہ کر دیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ سخت ناراض ہوئے، سخت غصہ ہوئے اور کہا کہ زبیر، تم اپنے کھیت کو پانی دو یہاں تک کہ پانی میڑ کے برابر ہو جائے۔ پانی بچے گا نہیں بچے گا وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ پانی تم سے قریب ہے، تم اس کے حقدار ہو، وہ دور ہے، وہ اس کا حقدار نہیں ہے، اس لیے تم پانی اپنے کھیت کو دو یہاں تک کہ میڑ کے برابر ہو جائے۔ تو ظاہر ہے پانی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی، مگر اللہ رب العالمین کو یہ بات سخت ناپسند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ کوئی امتی نبی کی بات کی رد کرے، کوئی امتی نبی کی بات کو ٹھکرائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اس کے بعد اس نے نازل کیا جو قیامت تک پڑھا تلاوت کیا جائے گا اور سمجھا جائے گا، وما کان لمؤمن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل کیا فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔
یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کر کے ختم کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کوئی آدمی نبی کی بات کو ٹھکرائے، تو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سامان عبرت بنا دیا۔ کیا کہا؟ اور یاد کر لیں، اتنی سخت قسم اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں کسی دوسری چیز کے لیے نہیں کھائی ہے۔ کہاں؟ تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ یہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حکم اور جج نہ مان لیں۔ تو پہلی بات کہ اختلاف میں ججمنٹ کس کا آئے گا، فیصلہ کس کا آئے گا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا۔ فیصل مانے آپ کو حکم تصور کریں، اور اس کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ دوسری بات، فیصلہ جب آ جائے تو انشراح صدر کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ وہ فیصلہ قبول ہو۔ ان کو فیصلہ آنے کے بعد پیشانی پر شکن نہیں پڑنی چاہیے، پیشانی پر سلوٹیں نہیں ابھرنی چاہیے۔ فیصلہ آ گیا تو شرح صدر کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور تیسری شرط وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم کر دیں، اسے مان لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ اس وقت جا کر کے یہ لوگ مومن ہوں گے۔ اختلافی مسائل میں نبی کو فیصل ماننا، فیصلہ آئے تو اس پر خوش ہونا اور اس پر عمل شروع کر دینا، یہ شرط ہے مومن ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بغیر یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی حکم ہم تک پہنچے تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر چوں اور چرا کے اسے قبول کیا جائے۔ پہلے جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، پہلے معلوم تھا، نہیں معلوم تھا، پہلے عمل کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ لیکن آج آپ کو علم ہوا، آج کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا میرے نبی کا یہ فرمان آپ کو معلوم تھا، آپ نے عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ حجت دلیل اور علم ہے، جہالت اور نادانی یہ علم نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو جب علم ہوا اور اس کے بعد آپ نے نہیں مانا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حساب نہیں لے گا جنہیں رسول کی دعوت نہیں پہنچتی، جنہیں اہل فترہ کہا جاتا۔ اسی لیے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، تو یہ حجت جب تک قائم نہیں ہوتی تب تک اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرتا۔ اور حجت علم ہے، معرفت ہے، دلیل ہے، جہالت اور نادانی یہ حجت نہیں ہے اللہ کے دین میں۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کم سے کم انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم سے بھول ہو رہی ہے، ہم سے لغزش ہو رہی ہے۔ اب نبی کے حکم کو رد کرنے کے لیے وسیلے اور ہیلے اپنانا، راستے اور بہانے تلاش کرنا، یہ ایمان کے خلاف ہے میرے دوستو۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔